ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی شکایت کر دی. سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور میرا مال ہے, میرے بیٹے کے پاس بہت کچھ مال و دولت ہے, لیکن میرا بیٹا مجھے دیتا کچھ نہیں. میرا بیٹا سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کے شکایت کی اپنے باپ کی کہ حضور میں اہل و عیال والا آدمی ہوں, مال والا آدمی ہوں, میرا باپ میرا مال لینا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ مال مجھے دے, تو میں تو اپنی گزر بسر کر رہا ہوں, حضور اسے میرے باپ کو کچھ سمجھائیے کہ مجھ سے مال نہ لے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اس شخص کے باپ کو لے آؤ. جب اس شخص کے باپ کو لایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, تو آپ نے پوچھا بتاؤ ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا, اس کے پاس مال و دولت ہے, بڑا کچھ ہے, جب میں اس سے کچھ مانگتا ہوں تو یہ مجھے نہیں دیتا, یہ مجھے کوئی چیز نہیں دیتا, انکاری ہو جاتا ہے کہ مجھ سے کچھ نہ مانگا جائے, مجھ سے کچھ بھی طلب نہ کیا جائے, یہ اپنے مال کو روک لیتا ہے, یہ میرے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا. اس سے پوچھئے کہ میں کیا کرتا ہوں, اس کے مال کو لے کے میں کیا کرتا ہوں, اس کی پھوپھیوں کو دیتا ہوں, اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہوں, اپنی دوسری اولاد پہ خرچ کرتا ہوں, لیکن یہ میرا بیٹا مجھے مال نہیں دیتا, الٹا مجھے جھڑک دیتا ہے, میرے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بابا مجھ سے نہ مانگ. ابھی یہ بات چیت جاری تھی تو جبریل امین حاضر ہوئے اور آ کے اللہ کا پیغام دیا حضور اس بابے کے دل میں نہ کچھ کلام اور اشعار ہیں, یہ کچھ شعر بھی دل کے اندر رکھتا ہے لیکن آپ کے سامنے نہیں بول رہا, بیان نہیں کر رہا. اسے کہیے کہ اللہ کہتا ہے وہ آپ کو کلام بھی سنائے, وہ اشعار بھی سنائے. یہ جو کلام اور اشعار یہ اپنے دل میں لے کے آیا ہے, تو اس نے ایک طویل کلام سرکار کی بارگاہ میں سنایا, جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ باپ نے کیا کہا تھا. تو باپ نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ اے بیٹے جب تو پیدا ہوا تو میں نے تیرے لیے غذا کو فراہم کیا, میں نے تیرے کھانے پینے کا انتظام کیا, جب تو بڑا ہونے لگا تو میں نے تیری تربیت کا انتظام کیا, میں نے تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا, تو جوان ہوا, تو بڑا ہوا اور تو اس عمر تک جو ہے وہ پہنچ گیا, اس عمر تک تو چلا آیا. تو اس نے کہا میری ساری عمر کی کمائی کا مقصد حضور صرف یہ تھا کہ میرا بیٹا ہر چیز کو حاصل کر لے. میں نے دن رات اس لیے کمائی کی, میں نے محنت اس لیے کی کہ میرا بیٹا جو چاہے وہ حاصل کر لے, جو اس کی مرضی ہو وہ اسے ملتا جائے. میرا اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے مقصد نہیں تھا, فقط اولاد کے لیے میں نے محنت کی. اور پھر اس نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو جب کبھی بیمار ہوتا تھا تو میں ساری رات جاگتا تھا, تکلیف تجھے ہوتی تھی, جھگڑتے مجھے برداشت کرنے پڑتے تھے, ناسازی تباہ کے باوجود, اپنی بیماری کے باوجود, اپنے دکھ اور درد کے باوجود میں ساری رات جاگتا, میں نے اپنے آرام کی کبھی پرواہ نہیں کی. میں تڑپتا رہتا تھا کہ میرا بیٹا بیمار ہو گیا ہے, میرے بیٹے کو تکلیف ہے, تو میری کئی راتیں تیری وجہ سے جاگتے ہوئے گزری ہیں. اور اے بیٹے جب تو کبھی بیمار ہوتا تھا تو مجھے تیری موت کا دھڑکا لگا رہتا تھا, مجھے تیری موت کی فکر ہوتی تھی, حالانکہ مرنا ہر ایک نے ہے, موت برحق ہے, اس سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا, موت تو آنی ہر ایک نے مرنا ہے, لیکن اگر تجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی تو میرے خیالات بدل جاتے, شاید میرا بیٹا مر نہ جائے, شاید میرا بیٹا مجھ سے دور نہ چلا جائے. تو تیری بیماری کی وجہ سے میں بے قرار رہتا تھا, میں بے تاب رہتا تھا. اور اس نے کہا حضور اس سے پوچھئے میں اس بیٹے کے لیے کتنا روتا تھا, میری آنکھ نہیں خشک ہوتی تھی, میں رو رو کے التجائیں اور دعائیں کرتا تھا اللہ کی بارگاہ میں میرے بیٹے کو گرم ہوا بھی نہ لگے, میرے بیٹے کو کانٹا بھی نہ چبھے, میرے بیٹے کو ذرہ بھر تکلیف بھی نہ ہو. حالانکہ حضور بیمار یہ ہوتا تھا اور رونے والا میں ہوتا تھا, تکلیف اسے ہوتی تھی
اور آنسو میرے گرتے تھے، دکھ اسے ہوتا تھا اور نین میرے بہتے رہتے تھے. میں نے اس بیٹے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے. رو رو کے میں نے التجائیں کی ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس بیٹے کے لیے. اور بیٹا تو نہیں جانتا کہ میں نے تیری خاطر کتنے دکھ سہے ہیں، کتنی میں نے مشقت اور محنت کی، اور بڑی مشقت کے بعد تجھے پال پوس کے جوان کیا ہے، تجھے میں نے بڑا کیا ہے، میں نے بڑا کچھ تیرے لیے کیا، اور تو یہاں اس منزل پہ پہنچا ہے کہ تو میرے سامنے کھڑا ہے. اس منزل پہ تو آیا ہے کہ جوان ہو گیا. یہ ہر ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے. وہ آفیسر بنے، وہ بزنس مین بنے، وہ سائنٹسٹ بنے، وہ زندگی کے کسی بھی بڑے مقام پہ چلا جائے، پیچھے باپ اور ماں کی محنتیں ہوتی ہیں، باپ کے جگ رتے ہوتے ہیں. اس کی بڑی دور جا کے مشقت اور محنت اور مزدوری شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا دکھ نہیں اٹھاتا. ایک دن میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی فیس بک کے اوپر، اس نے ہلا کے رکھ دیا کہ ایک مزدور کرتے ہوئے اپنے وہ گرا اور اینٹیں اس کے اوپر گری نا تو سارا لہو سر سے چلا تو جسم اور چہرے کو اس نے خراب کیا ہوا، اور وہ بیچارہ بڑی کربناک حالت کے اندر بیٹھا تھا. اور نیچے کسی نے ایک جملہ بڑا پیارا لکھا، کہنے لگا ابھی اولاد کہتی ہے کہ باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی باپ نے ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے. باپ کے خون بہ گئے، اس کے آرام تج ہو گئے، اس کی رات ختم ہو گئی، اور اولاد کے نخری ختم نہیں ہوتے. کبھی کوئی بیٹا نہیں پوچھتا بابا اب بس کر، تو بوڑھا ہو گیا ہے، میں جو محنت کر رہا ہوں. کبھی نہیں اس کے دکھ درد کو بانٹا پاس بیٹھ کر. اور آج کل ہمارا یہ تو ایک عجیب سا ممی ڈیڈی ماحول بنا ہوا ہے. خود جاب کی طرف جاتے ہیں، خود بزنس کی طرف جاتے ہیں، شام ہوتی تو واپس پلٹتے ہیں تو اپنے بچوں کے یہاں جا کے بیٹھتے ہیں. باپ کے کمرے میں کوئی نہیں جاتا، ماں کے کمرے میں کوئی نہیں جاتا، انہیں تنہا چھوڑا ہوا ہے. انہیں ایک طرف اچھا سا کمرہ دیا، زیادہ سے زیادہ اتنا احسان کوئی ملازم یا ملازمہ رکھ کے دے دی، تم ابا کا خیال کرو، تم ماں کا خیال کرو. اور جب واپس پلٹ کے آتے ہیں تو اپنی اولاد کی طرف جاتے ہیں، ان کی طرف کوئی نہیں جاتا. جن کی نگاہیں بیٹے کی آمد کی منتظر ہوتی ہیں، جب تک اولاد واپس نہ آئے ماں کو نیند نہیں آتی، باپ نہیں سوتا کبھی بھی. وہ دیکھتے رہتے اور دعائیں کرتا رہتا ہے مالک میرا بیٹا صحیح سلامت پلٹ آئے. ماں دعائیں کرتی میرا لخت جگر جلدی سے واپس آ جائے. تو یہ مکالمہ چل رہا تھا کہ تو اس عمر کو پہنچا ہے جو میں نے محنت کی ہے، یہ میری جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ تو اس مقام پہ آیا ہے. اور پھر اس باپ نے اس سے آگے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا تھا کہ اس بیٹے نے تو میرے حق اور میرے مقام کو نہیں پہچانا، کاش یہ بیٹا مجھے پڑوسی جتنا ہی حق دے دیتا، اتنی قدر کرتا جتنی پڑوسی کی انسان کرتا ہے. لیکن افسوس کہ اس نے مجھے پڑوسی کے برابر بھی نہیں سمجھا، پڑوسی جتنا حق بھی اس بندے نے مجھے نہیں دیا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ محبتیں کی ہیں، اور اب یہ میرے ساتھ سختی اور بد کلامی کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ میرا بیٹا حضور میرے ساتھ بڑی ترشروئی کے ساتھ پیش آتا ہے، بڑا غلط میرے ساتھ کلام کرتا ہے، گویا کہ میں نے اس کے اوپر احسان نہیں کیا، اس میرے بیٹے نے میرے اوپر احسان کیا ہے. میرا تو اس نے کوئی نیکی نہیں مانی ہے، کوئی اچھائی نہیں مانی ہے. یہ بیٹا سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے باپ پہ احسان کیا ہے، میں نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہے. کاش یہ بچہ میرے حق کو پہچان لیتا، کاش یہ مجھے اپنی دولت سے نہ روکتا. وہ دولت اس کی نہیں ہے، وہ دولت حقیقت میں میری ہے. وہ دولت اس نے جو کمائی ہے، اس کمانے کے قابل تو میں نہیں کیا اس کو. جب یہ باتیں باپ نے کی تو سرکار رونے لگ گئے کہ اتنا سنگ دل آدمی ہے جو باپ کو چند روپے بھی نہیں دیتا، جو باپ کی خدمت ہی نہیں کرتا، جو باپ کی نوکری نہیں کرتا. تو میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لابیک، بلکہ ایک روایت میں آتا سرکار نے یہاں گریبان سے پکڑا اور پکڑ کے دھکا دیا، فرمایا تو بھی باپ کا، مال بھی باپ کا.